محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا، مہندی لگانا، شادی کرنا، مچھلی کھانا، توا چڑھانا اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یا کون کون سی چیزیں ہیں جو محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ کئی علاقوں میں ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں جو محرم کے مہینے میں بہت سارے کاموں کو حرام سمجھتے ہیں، جیسے کہ نیا کپڑا پہننا، شادی کرنا، مچھلی کھانا، اسی طرح سے توا چڑھانا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو میں نے صرف چند چیزیں ہی آپ کو بتائی ہیں۔ تو کیا کچھ چیزیں محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں؟ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا کربلا کا، اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یعنی نحوست والا مہینہ، بعض لوگ غم کا مہینہ اور بعض لوگ اس کو برا مہینہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نیا کپڑا نہیں پہنیں گے تو کچھ ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کو آج سمجھانا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی آپ دور کر دیجئے کہ شہادت سے کوئی مہینہ منحوس ہو جاتا ہے۔ شہادت تو اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ نبوت کے بعد جو مقام ہے وہ شہادت کا ہے، اور شہادت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ شہادت کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جب شہید ہوتا ہے نہ کوئی تو اس کو گل نہیں دیا جاتا، اس کو کفن نہیں دیا جاتا، بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے اسی میں اسے لپیٹ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ شہادت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو شہادت سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ شہادت تو اسی لیے کسی صحابی کی ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تاکہ ہم بھی ویسا ہی جذبہ اور جوش اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور اسلام کی جو تاریخ ہے وہ تو شہادت سے بھری پڑی ہے۔ شاید ہی کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا ہوگا جس میں صحابہ اکرام شہید نہ ہوئے ہوں۔ آپ محرم کی پہلی تاریخ لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ 10 دن پیچھے چلے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تھوڑا سا 2 دن پہلے چلے جائیں تو رمضان میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ اور ایسی ایسی شہادتوں کے واقعے پیش ہیں کہ رونا آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تڑپا دینے والے واقعے۔ تو کیا وہ اس لیے ہیں کہ ہم کسی مہینے کو منحوس بنا لیں؟ نہیں، یہ اس لیے نہیں۔ ہم ان واقعات کو پڑھ کر اپنے ایمان کو ایسا مضبوط کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، سچ کے آگے، جھوٹ کے آگے جھکنا نہیں، بتلیل کے آگے جھکنا نہیں۔ وقت کے دجال کتنے ہی طاقتور ہوں، سر کٹ ہو سکتا ہو لیکن جھک نہیں سکتا۔ کربلا کا واقعہ بھی تو اسی لیے ہے کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن نماز نہیں چھوٹے گی۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی، اور اگر کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع اول کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے پر اپنا آپا کھونے لگے تھے، ان کا قابو خود پر سے ختم ہو گیا تھا۔ غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو کیا کسی صحابی نے ربیع اول کے مہینے کو کہا کہ وہ منحوس مہینہ ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، محرم کا مہینہ شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں، بلکہ شہادت کی وجہ سے تو اس محرم کے مہینے کی فضیلت میں اور بھی 4 چاند لگ جائیں۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہیں۔ نکاح کرنا حلال ہے، مچھلی کھانا حلال ہے، کپڑے پہننا، اچھے نئے کپڑے پہننا یہ بھی حلال ہے، کوئی بھی چیز کھانا، مچھلی کھانا حلال ہے۔ جتنے بھی جائز اور حلال کام ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہی ہیں، کسی مہینے میں وہ حرام نہیں ہوتے۔ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ نیا کپڑا پہننا حرام ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، وہ آپ کی چوائس ہے، مہندی لگاؤ نہ لگاؤ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ مچھلی کھاؤ یا مت کھاؤ یہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کسی بھی چیز کو حرام مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں
فرماتا ہے یا نبی اللہ، اے نبی، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حرام سمجھنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہاں آپ اپنی چوائس کو اس کے نہیں کھا رہے الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو حرام مت سمجھو۔ اسی لیے چند باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں کہ کوئی سی بھی چیز محرم کے مہینے میں حرام نہیں ہوتی۔ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہی رہے گی۔ جیسے کہ ہم محرم کے مہینے سے پہلے زندگی گزار رہے تھے، بس ایسے ہی ہم ابھی بھی زندگی گزاریں گے۔ عبادت کے کام بڑھ جائیں گے، محرم کے مہینے میں روزہ بڑھ جائے گا، نمازیں بڑھ جائیں گی، تہجد بڑھ جائے گی، اور کربلا کا واقعہ پڑھیں گے، اپنے بچوں کو سنائیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ماتم کرنے کے لیے تھوڑی نہ ہے محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ تو اسی لیے ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو پڑھیں۔ جو آج کل ہمارے سامنے دجالی طاقتیں ہیں ان کے مقابلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ تو دوستو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھانی چاہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ کلپ پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے آگے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو یہ غلط فہمی پلی ہوئی ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ چیزیں حرام ہیں، شادی مت کرو، مچھلی مت کھاؤ، کڑھائی مت چڑھاؤ، توا مت کرو، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔